کرتے ہیں حافظ صاحب، یہ ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کو ہی آرڈرز کرنے پڑے لیول پلینگ فیلڈ کے، اور تاریخ کی اناؤنسمنٹ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہوئی. اس کے بعد الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن کو اناؤنس کرنا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہوا. اور سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد ہی ملے گی. اس سے پہلے تک تو سبھی یہ مطالبات کر رہے تھے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو ہر معاملے میں سپریم کورٹ کو ہی ہدایت دینی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اربابی، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے موقع دیا. دو چیزیں بڑی واضح ہیں اس چیز کے اندر. ایک یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، باوجود اس چیز کے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیموکریسی ہے اور ہم سارے اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور ڈیموکریسی بنیادی طور پہ ٹالرنس کا نام ہوتا ہے. اور ٹالرنس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ حکومت کے اندر آئیں تو تبھی آپ کی ٹالرنس ہے. یہ ہر لیول کے اندر ہوتی ہے. چاہے اگر آپ اپوزیشن کے اندر ہے آپ کو ٹالرنس چاہیے، اگر آپ کسی الیکشن پروسیس کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آئیں اور اس کے اوپر بات کریں اور ٹالرنس رہ کے اندر کریں. اور اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو اس کے اندر آپ کی ٹالرنس یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک نہ کریں کہ جس طرح کوئی اینیمیز کرتے ہیں. اور اسی طرح اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک فیئر جو ہے وہ کرٹیسزم کرے، اور اس کرٹیسزم کے اندر جو لوگ گورنمنٹ کے اندر کام ٹھیک نہیں کر کے ان کی جو چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس ملک کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ پولیٹیکل سٹرکچر جس طرح میں نے کہا ہے بڑا ویک ہے اور پرسنالٹی پہ بیس کرتی ہے، اور ہر چیز ہم آپس میں بیٹھنے کی بجائے جو انہیں عدالتوں کے اندر لے کے آتے ہیں اور وہاں کے اوپر جو ہے ہم فیصلے کرواتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب ٹرینڈ یہ اس چیز کا چل گیا ہے کہ آپ کی ہر چیز جو ہے ایک سول سرونٹ کی پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے آپ کے ملک کے امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں جو گورنمنٹ ریلیٹڈ ہیں وہ ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں، اور طرح طرح کی پٹیشنز آپ کو نظر آتی ہیں. اور سم ٹائم ایسی پٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو ہم نیریٹو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نیریٹو کو بلڈ کر کے اپنا ایجنڈا جو آگے لے کے جاتے ہیں، اور جب وہ ایجنڈا آگے جاتا ہے تو پھر ہم شولڈرز جو ہے وہ ہم کورٹس کا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ لا کے اندر یا کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ایک ریمیڈی بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اب اگر آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جب الیکشن کا پروسیس ہونے لگتا ہے، اور آپ پچھلے کئی الیکشنز آپ دیکھ لیں تو لیول پلینگ کی بات کرتی ہے کہ ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، الیکشن کمیشن پہ کرٹیسزم کرتا ہے. باوجود اس چیز کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انہی کی نامینیز ہیں، انہوں نے جو ایک 18ویں ترمیم کے اندر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اپوزیشن بھی اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ مل کے آپس میں بیٹھ کے طے کرتے. اور یہ بھی آج کا جو کمیشن موجود ہے اس کے اندر بھی جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ پاکستان پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نامینی ہے، اس طرح دوسرے ممبرز ہیں. لیکن جب چونکہ پروسیس اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ یا پولیٹیکل پاز کی آتی ہے تو پھر ہم اس چیز کے اندر جا کے تو یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تو چلیں عدالت اب گیا ہے، یہ تو آج کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی تھی ایک انتظامی معاملہ تھا، الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کو آپس میں ڈائیلاگ کر کے کر دینی چاہیے تھی. اس کے بعد جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونا تھا، آخری تاریخ آ چکی تھی، آخری وقت آ چکا تھا، وہاں بھی سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، انہیں ہدایت دینی پڑی. تو ہم تو انتظامی معاملات میں وہاں بھی الیکشن کمیشن کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا اس سے کہ ہر معاملے میں سپریم کورٹ کو ہدایت دینی پڑ رہی ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 1.5 سال سے ہمارے ملک کے اندر انپریسیڈنٹڈ چیزیں آئی ہیں، اور جو 9 اپریل 2022 سے ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹس ڈیزالو کی گئیں جس کے اندر آپ کی KPK کی بھی گورنمنٹ آئی، پھر آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ آئی، اور اس کے اندر پھر آپ کی آرٹیکل 153 کے اندر جو ہے وہ آپ کی سینسس بھی آ گئی. اس کے اندر جو رول تھا امپورٹنٹ تھا وہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اگر وہ پرویکٹیو رول پلے کرتا اس چیز کے اندر، چاہے وہ پنجاب کے الیکشنز آئیں یا چاہے KPK کے الیکشنز آئیں یا چاہے آپ کے جنرل الیکشنز جو آئے تھے جس کو جب 9 اگست 2023 کو گورنمنٹ ڈیزالو کی گئی تھی، تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے کمیشن جو ہے پرویکٹیو رول پلے کرتا تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اتنے ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل کوسچنز نہیں جانے تھے جس سے ہمارے پورے سسٹم کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ سٹارٹ ہو. چونکہ ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں کہ اگر ان کی فیور کے اندر کوئی فیصلہ آ جائے تو یہ کہتی ہے رول آف لا کی جیت ہے، اور اگر ان کے اندر نہ آئے تو پھر کبھی کہتی ہیں یہ ریڈنگ ان دا کانسٹیٹیوشن ہے، کبھی یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں پراپر طریقے سے سنا نہیں گیا. اور اگر آپ یہ پچھلے 1.25 سال کے فیصلے بھی دیکھ لیں کہ اگر 9 اپریل 2022 کا فیصلہ آیا تو اس کو PMLN نے بڑا اپریشیٹ کیا، اور PTI نے کہا کہ نہیں سپریم کورٹ کون ہوتی اس کے اندر مداخلت کرنے والی. جب آرٹیکل 63A کا فیصلہ آیا تو اس کے اندر PTI نے کہا کہ جی بہت اچھا سپریم کورٹ نے کیا اور ڈیفیکشن ہونی
ہونی چاہیے اور پارٹیز نے کہا حافظ صاحب یہ تو آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ تاریخی کلمات ادا کرتی ہے اور جس کے حق میں نہیں آتا وہ پھر تنقید کرتی ہے. حافظ صاحب میں واپس بھی آپ کی طرف ذرا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.